امام نسائی جو صحاح ستہ یعنی 6 معتبر کتابیں ہیں اہل سنت برادران، ان میں ایک کتاب امام نسائی کی ہے، توجہ ہے نا، امام نسائی کی ہے۔ امام نسائی کی موت کا واقعہ، ان کی موت کیسے واقعہ ہوئی، یہ اس کتاب میں موجود ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ امام نسائی نے کتاب لکھی ہے مولا علی کی شان میں، خصائص علی، توجہ ہے، خصائص علی۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب جب میں نے لکھی تو اب یہ کتاب لکھنے کے بعد یہ کتاب لے کے گئے شام، کہتے ہیں جب شام پہنچا اور میں نے شام جا کر دیکھا لوگ مولا کائنات سے اور اولاد رسول سے بغض رکھتے ہیں، یہ کتاب میں لفظ ب لفظ وہی پڑھ رہا ہوں، بغض رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں میں نے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کہتے ہیں شامیوں نے احتجاج کیا، کہنے لگے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، دوسرے کے بھی پڑھ۔ انہوں نے کہا مجھے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی۔ میری بات میں توجہ رکھنا یار، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، یہ نوجوان اب چونکہ ہمارے یہاں کتاب خوانی کا شوق نہیں، لیکن اب دشمن مکتب اہل بیت پہ اعتراضات کر رہا ہے، ناسبیت اور خارجیت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہاں اتحاد وحدت کی بات کا قائل بھی ہوں، لیکن ان ناسبیوں خارجیوں تکفیریوں کو جواب دینا ہے، ان کے جواب کے لیے خود انہی کی کتابیں پڑھنی ہے۔ علماء اہل سنت محبین اہل بیت کا تذکرہ اب آپ تک پہنچانا ضروری ہے، سننا۔ امام نسائی نے کہا میں اس کے بارے میں کون سی حدیث پڑھوں، مجھے تو ایک صحیح حدیث نہیں ملی۔ اب آپ سمجھ نہیں رہے کس کے بارے میں کہا؟ اچھا چلے، آپ صاحب ڈر گئے ہیں، کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی، یہ کہنا تھا، کہتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے، ان کو مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کیا، سنیں گے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، خادم اٹھا کے لے گئے، اور کہتے ہیں مکہ معظمہ میں، بعض کہتے ہیں نہیں فلسطین میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ لفظ شہادت شیعہ علماء نے قبول کیا ہے، کہتے ہیں یہ مولا کی محبت میں اور دشمن علی سے اظہار بغض میں اسے جو یہ زد و کوب کیا گیا، اس نے اس کی تمام کوتاہیوں کو دھو دیا۔ نہیں میں اب سنیں، میں نے یہ اپنا موقف پیش کیا تھا یہ لفظوں میں درمیان میں، لیکن اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں آپ پر واجب ہے امام نسائی کے حالات زندگی پڑھیں، گوگل پہ لکھیں امام نسائی کی وفات کا واقعہ لکھیں، اور یہ جو کتاب خصائص ہے میں نے ابھی جو حوالہ دیا، اس کے اردو ترجمے میں قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے مقدمے میں حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں یہ نہ لکھا ہو میں ضامن ہوں، انہوں نے قبول کیا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، امام نسائی اتنا بڑے عالم کے 6 معتبر کتابوں میں سے ایک ان کی کتاب، تو چھوٹے عالم تھے وہ، بہت بڑے عالم۔ میں کہتا ہوں انہیں تو کوئی صحیح حدیث نہ ملی اور تم فضائل بیان کر رہے ہو، بھائی ان کا علم تمہارے برابر بھی نہیں تھا، ان کا علم تمہارے برابر بھی نہیں تھا۔ ان مسلمانوں کو سوچیں، میرے اہل سنت بھائی ان ناسبیوں سے خارجیوں سے پوچھیں کہ امام نسائی کو پتہ نہیں تھا کہ اس شخص پر یہ عنوان ہے۔ اب ان کے الفاظ جب کہا گیا ان کے بارے میں حدیث بیان کریں، انہوں نے کہا ان کی جان چھوٹ جائے شکر کرنا۔ لفظ ہے بستان المحدثین صفحہ نمبر 297، اور اس کتاب کا ترجمہ فارسی میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ آپ بھی صاحب، شاہ صاحب چھوٹی شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ کا بیٹا، شاہ ولی اللہ کا بیٹا، وہ کہہ رہا ہے کہ امام نسائی نے کہا مجھے ایک صحیح حدیث نہیں ملی، اور کہا میں علی کا مقابلہ کس سے کروں؟ انہوں نے جان دے دی،
لیکن فضائل علی کو پیچھے نہ ہٹے. لو اب کہہ رہا ہوں ہم ایسے اہل سنت کے قدموں کی خاک اٹھانا فخر سمجھتے ہیں. یہ ہے ہم اس اہل سنت کو اہل سنت مانتے ہیں جو علی اور اولاد علی کی محبت میں جان دینا تو گوارا کرے لیکن کبھی دشمنان علی کو ہیرو بنا کر پیش نہ کرے. سن لینا سنیت اور ناصبیت میں یہی فرق ہے. یہی فرق ہے. سنیت آل محمد سے محبت ہے، ناصبیت آل محمد کے دشمنوں کی